پانا طہارت، جا کے پیسے کی خاطر جو ہے ان سے ملنا ان سے ملنا، کلمے کی بنیاد پر ایک ہونا، اور یہ کر کے رحمتوں سے دور ہونا، یہ ہم نہیں سکھاتے. ہم تو یہ کہتے ہیں رحمت ملتی ہے تو یا رسول اللہ کہنے سے ملتی ہے، یا علی کہنے سے ملتی ہے، یا غوث کہنے سے ملتی ہے رحمت. آ جاؤ اس طرف. یہ ہے. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ پہلو میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں. گفتگو ہو گئی. سرکار تو علم غیب رکھنے والے ہیں، تو اسامہ کی دل کو کیسے نہیں جانتے. سرکار نے اپنی چادر ہٹائی تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک پہلو پہ امام حسن چمٹے ہوئے ہیں. اتنا قریب سرکار لگائے ہوئے ہیں اپنے کلیجے سے. ایک پہلو پر حضرت امام حسن چمٹے ہوئے ہیں. سرکار کو چادر میں لیے ہوئے ہیں. کیا چادر ہے آقا کی، اور کیا حسنین کریمین کے مقدر ہے. آدھی رات ہے، سرکار کے سینے سے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام چمٹے ہوئے ہیں. بولو اتنا قریب کوئی ہے؟ کون ہے امام حسن علیہ السلام؟ امام حسین انہیں بولتے رہا آسانی سے. شربت کا کیوں بنا رہے ہیں، فاتحہ کا کیوں دے رہے ہیں، یا حسین کا کیوں بول رہے ہیں؟ اے پلید تیرے کو نہیں سمجھ میں آتا. تو یزید بول، ہم حسین بولتے ہیں. تو جا دوزخ میں، حسین ہم کو جنت میں لے کے جائیں گے. یہ ہمارا بھروسہ ہے، اور یہ بھروسہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. آ جاؤ جلسے میں، پتا چلے گا حسین کون ہے. اتنی قربت سرکار عطا فرما رہے ہیں، چمٹائے ہوئے ہیں حضرت امام حسن حسین کو. پھر اس کے بعد سرکار نے ہاتھ اٹھا کے کہا. کیا کہا سرکار نے؟ سنیے، ایمان کے کان سے سنیے، محبت کے دل سے سنیے، امام حسین کی دل میں محبت بسا کے سنیے کہ سرکار نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ یہ میرے بیٹی کے بیٹے ہیں. حضرت اسامہ سے بھی کہا یہ کہ اے اسامہ یہ میرے بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں. سرکار نے امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیٹے کہا. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین کے تھوک مبارک کو، تھوک جو بچوں کا چھوٹے پجے میں گرتا نہ تھوک، تو ہماری عورتیں اس کو گلوبند بن دیتے، وہ کر دیتے. باپ بھی بولتا تھا صاف کرو صاف کرو. باپ بھی وہ تھوک کو پسند نہیں کرتا. مگر امام حسن علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کا وہ مبارک، وہ شیریں تھوک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار اس لعاب دہن کو امام حسن حسین کے ایسا چوستے تھے جیسے میٹھے کھجور کو چوستے ہیں. یہ کیا آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھائے کیا؟ انہوں نعرے لگائے تو ایسا کر رہے ہیں کہ بولنا نہیں بولنا. ذرا زور سے لگاؤ. نعرے حسین، نعرے حسین، نعرے حسین، نعرے حسین، یا 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 حسین. ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. حسینیت، 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 حسینیت. اٹھانا ہاتھ. حسینیت، 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 حسینیت. یزیدیت، 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 یزیدیت. یہ نعرہ لگاؤ. یہ حسین کے ماننے والے لمحہ لمحہ جو یا حسین کہتے ہیں، اور یزید کو پلید کہتے ہیں. کیا ہے یزید؟ یزید ناپکار ہے. کیا ہے؟ یزید دوزخی ہے. کیا ہے؟ یزید دوزخی ہے. کیا ہے؟ یزید، یزید،
یزید یزید کافر ہے، یزید 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 حسین ہمارے آقا ہیں، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ دیکھو سرکار کیا فرما رہے ہیں، اسامہ یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر سرکار نے کہا اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ جملہ کافی تھا اللہ کو بولنے کے لیے۔ دیکھیے کیا ناز ہے اللہ سے، اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ کیا ناز ہے خدا پر، کیسا خدا سے سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ان سے محبت رکھ۔ اب اللہ اور رسول کی بات کو ٹالتا، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، اللہ نے خود کہا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اتنا دیتے جائے گا کہ رسول جب تک کہ راضی نہیں ہوں گے، جب تک کہ آقا نہیں کہیں گے میں راضی ہوں، اللہ کی دین جاری ہے۔ سرکار یہ نہیں دے سکتے، وہ نہیں دے سکتے، سرکار مجبور ہے۔ دارالسلام میں کھڑے رہ کے تقریر کر رہا خبیث، کوئی بولنے والا نہیں ہے، سرکار کو اختیار نہیں ہے۔ ارے سرکار وہ اختیار رکھتے ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے حضرت ابو بکر کو جنتی بنا دیتے ہیں، حضرت عمر کو جنتی کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو جنتی کہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جنتی کہتے ہیں، سعد بن وقاص کو جنتی کہتے ہیں، علی مرتضیٰ کو جنتی کہتے ہیں، امام حسن حسین کو جنتوں کا سردار کہتے ہیں، اپنی شہزادی کو جنتی عورتوں کا سردار فرماتے ہیں۔ کدھر خباثت پھیلانے نکل گئے؟ ان خبیثوں کی وجہ سے، یزیدیوں کی وجہ سے آج عذاب برس رہا ہے دنیا میں۔ دیکھ لیے دبئی کا کیا حال ہو گیا، بارش کہاں گھس گئی، کدھر ہو گیا حال؟ اپنی دولت پہ ناز مت کرو، امام حسین کی غلامی پہ ناز کرو۔ امام حسین کی غلامی بچائے گی عذابوں سے، اس لیے گھروں میں فاتحہ دلائیے، کھچڑی بنائیے، قبولی بنائیے، شربت بنائیے، یا حسین کے نعرے لگائیے، تو پھر عذابوں سے بچیں گے۔ عذابوں سے چھٹ کر علی دلاتے ہیں۔ علی مشکل کشا ہے، اور ایسے مشکل کشا ہے ان کے شہزادے بھی مشکل کشا ہے، وہ ہے عزت۔ تو سرکار نے کہا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، یعنی امام حسن علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ۔ بس اتنی بات کافی ہے نا؟ مگر پھر ہمارے کو کیا انعام ملے گا؟ تو پتہ تو چل گیا کہ اللہ بھی امام حسین سے محبت رکھتا ہے، رسول اللہ بھی امام حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ بھی امام حسین کو چاہتا ہے، رسول اللہ بھی امام حسین کو چاہتے ہیں۔ اب ہم کو پتہ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ کس سے محبت رکھنا چاہیے؟ ہم بیوی سے محبت رکھ رہے، وہ چھوڑ کے چلے جا رہی، اماں سے محبت رکھ رہے، اماں بولے کما کے لائے لائے چلو، آج کل کے بابا یہاں بھی بولے کیا کما کے لائے نہ نکلو، بھائیاں ہمارے حق کو مان رہے ہیں، بہنیں حق کو مان رہے ہیں، بہنوں کا حق مان رہے ہیں، بھائیوں کا حق مان رہے ہیں، یہ بھائی بہنا ہے۔ ایک ماں عملی جائیداد کے لیے وکیلوں کے چکرہ لگا رہے ہیں، بیٹھ کے آفس میں فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھائیاں، یہ جو ہے کردار ہے ہمارے مسلمانوں کا، کدھر ہے ہم؟ اور یہاں امام حسین نے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیا، مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر چھوڑ دیا۔ دین وہ چیز ہے، انہوں مکان کے لیے لڑ رہے ہیں، انہوں جائیداد کے لیے لڑ رہے ہیں، خامخواہ اپنی حماقت کے لیے، میرے کو پلٹ کے نہیں دیکھے، میرے کو پوچھے نہیں بول کے لڑ رہے۔ تم کون جی؟ کیا پوچھنا تمہارے کو؟ تمہاری حقیقت ہی کیا ہے؟ تم کتنا بھی جم جا کے جن بنو، ایک دن پتلے ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہیں گا، نہ طاقت، نہ قوت، نہ دولت، نہ عزت۔ عزت ملتی ہے تو رسول کے نوازوں کو چاہنے سے ملتی ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لو۔ اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ محبت کر رہے، رسول پاک محبت کرے، ہم کو تو راستہ مل گیا کہ اب محبت کرنا تو امام حسین سے کرنا، کیونکہ اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے، رسول پاک بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن سرکار نے
آپ جو جلسے میں بیٹھے ہیں نا، ان کو بھی انعام دیا سرکار نے. اگلے حدیث کا آپ ٹکڑا سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے، مگر جھوم کے ذرا درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی علی. سرکار نے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے، پھر کہہ رہا ہوں، جو ان سے محبت رکھے، جو ان سے محبت کرے، جو ان لوگوں کو اپنا محبوب بنائے، اللہ تو ان سے بھی محبت رکھ، تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے. پتا چلا دولت کام نہیں آئے گی، جائیداد کام نہیں آئے گی، یہ جسموں کو پھلانا کام نہیں آئے گا، دکان کام نہیں آئے گی، مکان کام نہیں آئے گا. آگے بڑھ کے کہوں گا بیوی بچے کام نہیں آئیں گے، ماں باپ کام نہیں آئیں گے، رشتہ داری کام نہیں آئے گی. کام آئے گی تو حسن حسین کی محبت کام آئے گی. چھوڑو دنیا چھوڑو، کب تک لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کریں گے، کب تک جو ہے مجبور لوگوں کے پیسے کھائیں گے، کب تک رشوت کھائیں گے، کب تک سود کھائیں گے، کب تک شراب خوری کریں گے، کب تک گٹکے کھائیں گے، کب تک 3 بجے رات کو جا کے ہوٹلوں کو آباد کریں گے. آباد کرنا ہے تو اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کرو، جو حسین کا پیغام ہے. آ جاؤ، کیا آپس میں لڑ رہے ہیں؟ کمزور کو دیکھو مار دے رہے ہیں. کمزور کی مدد کرنا ہے. بیواؤں کے گھروں پہ قبضہ کر لے رہے ہیں، کمزوروں کے گھروں پہ قبضہ کر لے رہے ہیں، کرائے کے مکان میں رہ کے مالک بن جا رہے ہیں. کب تک ظلم کریں گے؟ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے میدان کربلا میں شہزاد رسول امام حسین آ کر ہر ظلم کو بند کر دیا ہے، اور مظلوموں کو ہدایت عطا فرمائی ہے، مظلوموں کو طاقت دی ہے، اور ظالموں کا سر نیچا کر دیا ہے. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کردار. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کیوں ہوئے. امام حسین کو معلوم تھا کہ میں شہید ہونے والا ہوں. بہت بڑے دل کی بات ہے. امام حسین کو معلوم تھا کہ میں شہید ہونے والا ہوں. امام حسین ہی کو نہیں، مولا علی کو معلوم تھا کہ حسین شہید ہونے والے ہیں. حضرت فاطمہ کو معلوم تھا حسین شہید ہونے والے ہیں. حضرت حسن کو معلوم تھا حسین شہید آنے والے ہیں. سارے صحابہ کو معلوم تھا حسین شہید ہونے والے ہیں، اور دین کی ایسی خدمت کریں گے کہ ہمیشہ اسلام امام حسین کا مخلوص رہے گا. یہ معلوم تھا سارے صحابہ کو، کیونکہ سرکار نے امام حسین علیہ السلام کو، اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی طرف آ جاؤ، شریعت کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، چہروں پہ داڑھی رکھو. یہی تو یہ آئے، ورنہ یزید تو یہی کر رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، شراب بھی پی رہا تھا. تو ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا. انہیں شراب پی رہا تھا، ہم لوگ تھمس اپ پی رہے ہیں، باٹلا رکھ رہے ہیں دسترخوانوں پہ، گر گر کے تھمس اپ ہونا، 7 اپ ہونا، کیا کیے وہ برائٹس ہونا، وہ فلاں ہونا. ارے کچھ نہیں ہونا، حسین کی غلامی ہونا. ارے ان کی عقل مارے گئی، تھمس اپ پیتے، 7 اپ پیتے، مگر سرکار امام حسین کے شربت کو یہ کہاں ہے؟ مگر پھر تھمس اپ کہاں ہے رے؟ تیرے کو یہودیوں کا تھمس اپ بھا گیا اور ہم کو حسین کا شربت بھا گیا. ادھر آ جاؤ شریعت کی پاسداری کے لیے، آ جاؤ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، آ جاؤ چہروں پہ داڑھی چھوڑنے کے لیے امام حسین کو خوش کرنا ہے. آ جاؤ سروں پہ ٹوپی پہنو. مسجدوں میں آ رہے ہیں بغیر ٹوپی پہن کے ٹانگا چیر کے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کی مسجدوں میں کوئی دیکھا محبت سے سمجھا دینا سر پہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھو بولے. نہیں سنا پھر دوسرا، پہلے محبت سے سمجھا دینا. اس لیے میں تو پوسٹروں میں لکھ دیا ہمارے جلسے میں آنا ہے تو ٹوپی پہن کے آنا، پھر ہم کو نہیں بولنا. ہماری مسجد میں آنا ہے تو ٹوپی پہن کے آنا. میں آپ تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں، اتنے حسین کے چاہنے والے ہیں نا، ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کوئی ایسا بتایا، کوئی عالم غالم سالم چالم کوئی بھی ایسا بتایا کہ سرکار دو عالم نے کبھی برہنہ سر نماز پڑھی ہے؟
کبھی صحابہ نے پڑھی ہے، کبھی اہل بیت نے پڑھی ہے، کبھی غوث اعظم نے پڑھی ہے، کبھی خواجہ غریب نواز نے پڑھی ہے، کبھی حضور بہن علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی ہے، کبھی بانی جامع نظامیہ نے پڑھی ہے، اعلیٰ حضرت خواجہ فاضل بری نے پڑھی ہے، تو پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم بزرگوں کے طریقے پہ ٹوپی پہن کے شملہ پہن کے نماز پڑھنا یہ نماز کا ادب ہے۔ اب کوئی دیکھے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ امام حسین کے غلام ہیں تو پہلے محبت سے سمجھا دینا، سمجھ جاتے، کیونکہ ان کو غفلت میں ڈال دیے۔ علماء رہ کے تقریراں کر رہے ہیں مکہ مدینہ میں، کھڑے رہے عالم نظامیہ کے بڑے خطیب، بڑے ان کے بھتیجے اتنے سب پہلی سب میں لنگے سر ہے۔ علم کی ذمہ داری نہیں ہے؟ غلط بول رہا ہوں، بولیے آپ۔ ہاں بولنا کہ ٹوپی پہن کے آؤ، ذمہ داری ہے نہیں عالموں کی؟ یہ عالم ہی دین تباہ کر رہے ہیں۔ اب ہم عالموں کی نہیں سنیں گے، غوث اعظم کی سنیں گے، خواجہ غریب نواز کی سنیں گے۔ یہ ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پہلے ہی تذکرہ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، طویل ہے میں اس کا جو ہے مفہوم ادا کر رہا ہوں حدیث پاک کا۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں سرکار جلوہ فرما تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے؟ سرکار کی زوجہ محترم، جیسا ابھی آپ نے سنا نا کہ حضرت ام سلمہ کو سرکار نے دی تھی شہادت کی خبر، اور سارے ازواج میں حضرت ام سلمہ ہی امام حسین کی شہادت تک زندہ رہی۔ یہ سرکار کا علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کون کب دنیا سے جانے والا سرکار جانتے ہیں، کس کی زندگی کتنی ہے سرکار جانتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ نہیں ہے؟ انہیں بول رہا کہ سرکار کو خبر نہیں ہے، تو بے خبر ہے، تو دوزخی ہے۔ سرکار کو اتنی خبر ہے کہ آخر میں جنت میں کون جائے گا، آخر میں دوزخ میں کون جائے گا، سرکار جانتے ہیں سب۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ امام حسین آپ کے آغوش مبارک میں جلوہ فرماتے، سرکار ان سے کھیل رہے تھے، ان کو پیار کر رہے تھے۔ پھر میں کچھ کام کے لیے گئی، اس کے بعد آ کے دیکھا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشک باری کر رہے تھے، اشک وہ تو سمجھے آنسو بہا رہے تھے۔ آج کل تو اردو بھی نہیں آتی ہمارے لوگ، اشک بولے تو کس کا نام ہے کی بولے، یہ تو حال ہے۔ پھر دعوے ایسے ہیں کہ یہ بدعت ہے، وہ شرک ہے، یہ کرنا نہیں کرنا۔ مطلب پہلے لکھ کے بتاؤ بدعت کے، ذرا بدعت لکھ کے بتا دو، شرک لکھ کے بتاؤ، لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا۔ بہت ہوا تو رومن میں لکھ رہے ہیں، وہ بھی غلط سلط۔ اجازت کو اجازت، یہ حال ہے۔ ہاں یہ حال ہے، پڑھنا آتا نہیں آتا کچھ بھی ہے، مگر دعوے بہت بڑے ہمارے کنے علم ہے۔ علم کا نام نہیں، کوئی آپ کے سامنے آ کے بولا یہ قرآن و حدیث میں کیا، تو سمجھ لینا اس کو قرآن و حدیث نہیں آتی، اس کے منہ نہیں لگنا۔ اب مناظر ہے اور گفتگو کرنے کا دور نہیں ہے، خواجہ کا دامن تھامنے کا دور ہے، جو خواجہ کرے ہم وہ کریں گے۔ اب یہ مناظر ہے، گفتگو سمجھانا کہتے، چھوٹا بچہ نپل بھی رہا، ہاں 40 سال کا گھوڑا ہو گیا، ابھی سمجھائے کہتے، ابھی فاتحہ دینا نہیں دینا اس کو سمجھانا کہتے پاپا کو۔ ہاں نکو دے مر جا تو، ہمارو کیا کرنے، ہم تو فاتحہ دیں گے۔ ابھی سمجھانا کہتے یزید اچھا تھا، جا کے چاٹ رہے یزید کو، ہم تو امام حسین کے قدموں پہ لوٹیں گے۔ سمجھانا کہتے ان کو، تھوڑے تھوڑے پاپا ہے، فون کرنا آتا، وہ کوئی سمجھائے رہے تھے، وہ گاڑی چلانا آتا، کون سی جو ہے ہوٹل میں کون سی مندی اچھی ہے گندی اچھی ہے وہ آتا، کہاں چائے اچھی ہے نہاری کلچے کہاں اچھے آتا، یہی نہیں آتا۔ یزید کیا تھا، کتنا بڑا یزیدی ہے، یزید کو جان رہا، اور ہم کتنے بڑے حسینی ہیں، حسینیت زندہ باد پر رہے ہیں۔ یہ لکھو جاؤ آپ باتوں میں، اس کو سمجھانا نہیں، گھر سے نکال دینا، بیٹا بھی ہے تو نکال دینا، باپ سے بھی بات نہیں کرنا، اماں سے بھی بات نہیں کرنا۔ حسینی ہے تو ہے،
یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ سچ پوچھو تو ہمارا ایمان حسینی ہے۔ سمجھے؟ ادھر آ جاؤ، ہم بابا کو سمجھا رہے ہیں نہ، ان کو سمجھانا کالا دودھ پی رہا، سمجھانے کو دودھ پیتا ہے بچہ تو بھی سمجھ جا رہا۔ دیکھو ہمارا بچہ تو بھی بیٹھا ہوا ہے، آنکھ بند ہے، امام حسین کے تصور میں بیٹھ گیا ہمارا بچہ۔ دیکھو ننھے ننھے بچے، نیند بھی آ رہی تو بیٹھیں گے کہ حسین کا جلسہ ہے، اور بڑے بڑے گھوڑے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ہے حسین سے محبت۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں آ کے آیا، دیکھا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا غم ہے جو آپ کو ستا رہا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو اور اشک باری، کیا وجہ ہے؟ سرکار نے کہا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جبریل امی آئے تھے علیہ السلام، آگے کہنے کے لئے یا رسول اللہ آپ حسین کو بہت چاہتے ہیں، لیکن آپ کی امت کربلا میں جو آپ نہیں ہوں گے، حضرت فاطمہ نہیں ہوں گی، حضرت علی نہیں ہوں گے، امام حسن نہیں ہوں گے، کربلا کے میدان میں آپ کی امت ان پر تلواریں چلائے گی، تیر چلائے گی، ان کے خاندان کو کاٹا جائے گا اور ان کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا، اور یہ میں مٹھی کربلا کی لایا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ کا حسین شہید ہوگا اللہ کی راہ میں، اس لیے رو رہا ہوں۔ ابھی کربلا کا میدان نہیں سجا، ابھی امام حسین چھوٹے ہیں، لیکن سرکار خبر سن کے رو رہے ہیں، سرکار خالی اطلاع پہ رو رہے ہیں شہادت کی۔ اب سوچو ذرا، ایک دل مسلم رکھ کے سوچو، ایمان والا دل رکھ کے سوچو، سرکار تو اطلاع پہ رو رہے ہیں، ہم کو تو 1400 سال پہلے سے اطلاع مل چکی ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں لٹ گئے، پٹ گئے، سارا خاندان تہہ تیغ ہو گیا۔ علی اکبر کی شہادت ہو گئی۔ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم سے پوچھے ہوں گے نوجوانوں سنو یہ بات، یہ منظر بھی کیا عجیب منظر ہے، یہ منظر بھی کتنا دردناک منظر ہے، یہ منظر بھی کتنا المناک منظر ہے کہ امام حسین کی بھری جوانی ہے، امام حسین 17-18 سال کے نوجوان ہے، ابھی شباب کی پوری گھڑیاں گزاری نہیں ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، یہاں تو بچہ 15 سال میں اچھل رہا میری شادی کرو، اور پوچھ رہے محرم میں شادی کرنا نہیں کرنا۔ وہاں امام حسین کربلا میں شہزادے علی اکبر کو لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں، حضرت علی اکبر کی ابھی بھرپور جوانی ہے، شہزادے علی اکبر وہ علی اکبر ہیں جب رن میں نکلے تھے علی اکبر تو یزیدی 22,000 یزیدی پیچھے ہٹ گئے، 22,000 یزیدی اکیلے میرے سرکار شہزادے علی اکبر گلگل قبا کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علی اکبر علیہ السلام تو کہنے لگا، عمر بن سعد کہنے لگا شمر آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو کہا شمر خاموش بیٹھ، دیکھ نہیں رہا ہے گھوڑے پر رسول اللہ آ رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جس کو دیکھ کر، جس کے چہرے کو دیکھ کر شہابت رسول جھلکتی تھی، مشابہ تھے رسول پاک کے، وہ علی اکبر کیا اجازت طلب کر رہی ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جان میری شادی کر دو، یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جان مجھے دبئی کو بھیج دو، یہ نہیں کہہ رہے ابا جان مجھے یورپ بھیجو، آسٹریلیا بھیجو، یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جان مجھے جائیداد دے دو، یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جان مجھے زمین دے دو، یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جان مجھے نوکری کو چڑھا دو، یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جان مجھے روپیہ پیسہ دے دو، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے کہ ابا جان مجھے رن میں جنگ میں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ 17 سال کا شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اجازت موت کی طلب کر رہے ہیں ابا جان سے، اور آج کے نوجوانہ بابا کو جوابہ دے رہے ہیں، بابا بول رہے ہیں میاں ذرا گھر کا سودا لاؤ، تم کہیں کوئی بول رہے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اگر نوجوانوں کو سیکھنا ہے تو علی اکبر کی جوانی سے سیکھو، بچوں کو سیکھنا ہے تو علی اصغر کے بچپن سے سیکھو، عورتوں کو سیکھنا ہے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھو، حضرت ام کلثوم کو دیکھو، حضرت رباب سلام اللہ علیہ کو دیکھو، حضرت شہر بانو کو دیکھو۔ عورتیں بے پردہ پھر رہی ہے،
مرد گھر میں بیٹھے ہوئے، عورتیں جا کے کپڑے خرید کے لا رہے ہیں، لاڑ بازار میں پھر رہے ہیں، چڑیاں خرید رہے ہیں، مالے خرید رہے ہیں، مالوں میں عورتیں جا رہے ہیں بے شرمی سے، اور غچوب کی برتنوں بنڈیوں پر عورتیں جو ہے غچوب کھا رہے ہیں، اور حضرت زینب کربلا کے میدان میں اپنے شہزادے عون و محمد کو بھیج کر کہہ رہے ہیں میرے بھائی حسین اس تحفے کو قبول کر لینا تاکہ نانا جان کے سامنے میری عزت رہ جائے۔ کہاں ہے نوجوانوں؟ کدھر ہے بچوں؟ کدھر ہے عورتیں؟ اسلام کتنا امن پسند مذہب ہے۔ اس امن کو قائم رکھنے کے لیے، اس شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے، انسانیت کو سکون دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا میں آ کے اپنے شہزادے علی اکبر کی جوانی کو لٹا دیا۔ جب علی اکبر پیاسے ہو کر میدان جنگ سے آئے، کہنے لگے بابا جان، کئی سینکڑوں کئیوں کو ماہرین جنگ کو حضرت علی اکبر نے تہہ دیکھ کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ تلوار جب چلائی کوئی حضرت علی اکبر کی تلوار کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کے رگوں میں مولا علی مشکل کشا کا خون ہے، جنہوں نے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ دیا اس کے پوترے ہیں علی اکبر علیہ السلام۔ کس کا خون ہے؟ علی اکبر کے جسم اطہر میں مولا علی کا ہے، امام حسین کا ہے، دلوروں کے بادشاہ، شجیوں کے شجی علی اکبر میدان کربلا میں جب نکلے، کئی سینکڑوں ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کی پیاس لگی، دوڑ کر اپنے بابا جان کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے ابا جان تھوڑا سا پانی عطا فرما دیجئے، پھر میں آپ کے دشمنوں کو تہہ تیگ کر دوں گا، کوئی دشمن میدان میں نہ رہنے پائے گا۔ ابا جان تھوڑا پانی دے دینا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا تم کو تو معلوم ہے فرات سامنے بہ رہی ہے، جانور پانی پی رہے ہیں، چرند پرند، یہودی، نصرانی، ہر کوئی پانی پی رہا ہے، پانی ہم پر بند ہے، پانی بھی ترس رہا ہے کہ ہمارے ہونٹوں کو لگ جائے، یہ مرحلہ ہے بیٹا، اب یہاں کا پانی نہیں پینا ہے، نانا جان سے حوض کوثر کا پانی پینا ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنی انگوٹھی کو چسایا، بیٹا یہ میرے نانا جان کی انگوٹھی ہے، میری انگوٹھی کو چوس لو۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی چوسا، پھر جنگ کے میدان میں جب داخل ہوئے یزیدی لعینی فوجی تھر تھر کانپنے لگ گئے، علی اکبر کے سامنے نہیں آ رہے تھے، ہر کوئی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ رہا تھا، علی اکبر کے سامنے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ شمر نے کہا ان سے ایسا مقابلہ ہو نہیں سکتا، یہ بہادروں کی اولاد ہے، یہ دلوروں کا خون ہے، یہ امام حسین کا شہزادہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر یافتہ ہے، یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، مولا علی کا پوتا ہے، اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ چار طرف سے حملہ کرو، ہزاروں فوجیوں نے، یزیدیوں نے، لعینیوں نے، دوزخیوں نے چار طرف سے تیر اور تلوار کی بارش کر دی۔ امام علی اکبر علیہ السلام گھوڑے سے گرے، کہا ابا جان۔ امام حسین پہنچے، حضرت علی اکبر علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے۔ امام نے خون اچھا کر کہا کہ اے اللہ علی اکبر کی جوانی کو قبول فرما لینا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جن کی جوانی لٹ گئی، اور نوجوان ہے کہ حقے پی رہے ہیں، نوجوان ہے کہ سگریٹ پی رہے ہیں، نوجوان ہے کہ شرابیں اڑا رہے ہیں، نوجوان ہے کہ آپس میں لڑ کے چاقو مار رہے ہیں، نوجوان ہے کہ بچیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ارے جوانی ہے تو مظلوموں کی مدد کے لیے ہے، انسانیت کی ہمدردی کے لیے ہے، امن کو قائم رکھنے کے لیے ہے، اور گستاخان رسول سے مقابلہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ جنگ کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں نے بتا دیا، اس لیے ان سے محبت رکھنا
سرکار دو عالم سے محبت رکھنا ہے، ان کی قربتیں حاصل کرنا، سرکار دو عالم کی قربتوں میں پہنچ جانا ہے، اور انہی کی محبت ہم کو جنت میں لے جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی ماں سے پوچھا ہے، یا امی جان مجھے اجازت دیجیے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز ادا کروں، سرکار کے پیچھے نماز پڑھوں؟ اماں جان نے کہا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ۔ دیکھو سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اجازت اماں کی طلب کر رہے ہوں، کیسے فرما بردار ہے؟ یہاں تو کلبوں میں چلے جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں رات کے 3 بجے اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، فونوں پہ غیر عورتوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اماں بول رہے ہیں ذرا میاں کوتمیر لاؤ، وہ تو ارے جاؤ جو چھوڑو جی دوسروں کو بولو۔ یہ ہے ادب۔ اور صحابہ کا ادب کیسا ہے کہ مسجد نبوی کو بھی جا رہے ہیں تو اپنی ماں سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ یہ بے ادب اولاد کیا امام حسین کا شہادت کا جلسہ بنا سکتی ہے؟ ادب والے آپ جیسے لوگ جلسہ منا سکتے ہیں؟ یہ کہاں ہے؟ سیکھو۔ گھروں میں معمولی چیزوں پہ جھگڑا ہے، تو ایسا میں ویسا، یہ ایسا ویسا، کدھر سیکھا کبھی؟ ہاں وہابیوں کے پیسے کھا جا رہے ہیں، ان کرنے چلے جا رہے ہیں، ان کرنے چلے جا رہے ہیں، ابھی بول رہے ہیں یہ کیا ہے، ہم صحیح ہے تم صحیح ہے، خالی یہ جھگڑے، ہاں اسی میں جھگڑے رہیں گے، پیسہ کھانے میں نہیں ہے۔ ان جس سے لڑنا ہے اس سے نہیں لڑنا ہے، جس سے نہیں لڑنا ہے اس سے لڑیں۔ کتنا ماحول تباہ کر دیا ہے امام حسین کی غلامی سے دور ہونے سے۔ حضرت حذیفہ اپنی ماں سے کیسی محبت کر رہے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا جاؤ میرے لیے بھی یہ دعا کراؤ، اپنے بھی یہ دعا کروا لو مغفرت کی۔ یہ نہیں بول رہے ہیں ہم کیا مرشدوں کے نہیں جاتے، ہمارے کو جو ہے پیسے آ جانا، ایسی تعویذ دے ہو کہ میرا گھر بھر جائے۔ انہیں بولتا میں پہلے گھر بھرتا ہوں، تم کو کہیں کو تعویذ دو، انہیں دے دیتا، نوکری لگی نہیں لگی، پھر انہیں دوسرے ملا کے پاس چلے جاتا۔ صرف یہ مرشدی ملاٹی پنا صرف کیا ہے؟ دولت کی خاطر۔ امام حسین کے غدار ہے پورے۔ اور حضرت حذیفہ کی والدہ کیا کرے، بیٹا جاؤ لیکن میرے لیے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ سرکار سے۔ مغفرت اصل ہے، یہاں تو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے نا، کمانا ہے، کھانا ہے، اڑانا ہے، بس دعوتیں کھانا ہے۔ میں پانی نہ کو تھوڑی دیر میں کم ہو جاتا، پانی پیے تو اور ہوتی کھانسی۔ شکریہ آپ کا، اللہ جزاک اللہ۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اجازت دی، حضرت حذیفہ آئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، شکریہ پانی ہے، پانی ہے، شکریہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سرفراز فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دی تو مسجد نبوی آئے، مغرب کا وقت تھا، سرکار کے پیچھے نماز ادا کر لی۔ اب سرکار کا روب اور جلال ایسا ہے، سرکار کا مرتبہ ایسا ہے کہ وہ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آج تو کھڑے رہ کے سیاسی جلسوں میں، دارالسلام میں، یہاں سرکار کو اختیار نہیں ہے، خبیثہ بول رہے ہیں اور یہ خبیثہ ان سے اتحاد کر رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی پکڑا، اگر کوئی امام حسین کی شربت کی بات ہے اس کے نہیں آپ پوچھتے یہ ہے کیا، ایسا کرنا ہے کیا، درگاہ کو چومنا ہے کیا، یا رسول اللہ بولنا ہے کیا، ایسوں سے بات ہی نہیں کرنا، پہلے نکل بولنا۔ وہ سمجھا دیا ہمارے علماء، ہاں وہ سمجھائے، صدیق اکبر سے لے کے بحر العلوم تک تمام علماء سمجھا دیے ان کو۔ یہ نہیں سمجھنے والے ہیں، یہ ان کو سمجھانا نہیں ہے، ان کو تو وہی کام کرنا ہے جو حضرت امام حسین کربلا میں آ کے کرے۔ ان کو سمجھانا نہیں ہے، نہیں ان کو سمجھانا کہتے ہیں یہ ہمارا بھاؤ نہیں ہے، اس کو سمجھاؤ، بھاؤ نہیں ہے، انہیں تمہاری بہن کو کھا جا رہا ہے۔ امام حسین کو نہیں مانتا تو کہیں کو دیا تم، ہاں انہیں داماد ہے، یہ داماد نہیں ہے، یہ بڑھ گیا گھر میں، انہیں بھائی ہے کہتے ہیں بھائی نہیں خسائی ہے، یہ خالو نہیں گو کا نالا ہے، یہ سڑا آلو ہے، کہ کا مامو کہ کا خالو۔ امام حسین کا جو ہے وہ سب ہمارا ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں وہ ہمارے ہیں،
ہاں یاد رکھو، یہ پیمانہ رکھو، کسی سے بات نہ کرو، آ کے ان کو سمجھانا کہتے ہیں، چھوٹے بچے سمجھاتے ہیں، سمجھ کے خالی معمولی جو ہے نا، آج کل اسکولوں میں 2 لاکھ 3 لاکھ روپے لے جا کے 3 سال میں بچوں کو شریک کر رہے ہیں، انہیں لاکھوں روپے لے رہا، ابھی ٹیسٹ بھی لے رہا، تو 3 سال کا بچہ ٹیسٹ کیا دیں گا؟ وہاں نہیں بول رہے ہیں، یہاں کے بول رہے ہیں ایسا ہے کیا، انہیں نہیں سمجھا، گھوڑا 40 سال کا ہو گیا اب تک نہیں سمجھا، 3 سال کے بچے کا امتحان لے رہے، پھر ڈونیشن بھی لے رہے، پھر کتابوں کا بوجھ بھی ڈال رہے، وہاں جا کے بات نہیں کرتے، بات آ کے یہاں کرتے مذہبی لوگ، ان لوگوں بھی چھوٹا پاپا ہے بول کے نہیں ایسا ایسا، پھر انہیں انکار کر کے کر رہا بھی نہیں، پھر ہمارے کو بدعتی بول رہا، ہاں ہم بدعتی ہیں مگر اچھی بدعت کرتے ہیں، چوپ کدھر، تو کو ابھی سابقہ نہ پڑھا، ٹھیک ہے پٹاخے چھوٹ رہی کیا، ابھی سابقہ نہیں پڑھا علم سے تیرے کو، یہ جاہلا، ارے بھائی ہیں یہ لوگ جو ہے نا علم سے دور، علم ہی نہیں ہے، جہالت کے پہاڑ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے، اور یہ لوگ ایسا ہے، یہ کدھر، ہم اچھے اچھوں کو نہیں مانتے، تو کون ہے، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ آئے، مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء بھی ہو گئی، عشاء کے ساتھ ہی سرکار جانے لگے، یہ بھی پیچھے پیچھے چلے، میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ پیچھے پیچھے جانے لگے، جانے جب لگے تو سرکار نے، اندھیرا ہے، سرکار کے پیچھے حضرت حذیفہ ہے، اور اندھیرا ایسا ہے کہ سورج دکھائی نہیں دے رہی ہے، سرکار نے تمہیں کہا من ھذا حذیفہ، سرکار نے خود کہا کون، پھر خود کہہ رہے ہیں کیا حذیفہ ہے، اندھیرے میں، اندھیرا ہے، انہیں بولا خبیث، پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے کہتے، پیٹھ کے پیچھے ہی جو تھے رہا، خبیث لکھنے کو تیرے کو شرم آئی، اتنی بڑی داڑھی رکھ کے، دیوبند کا، وہ فالاں کا، یہاں کا وہاں کا خبیث، تو سرکار کو بولا پیٹھ کے پیچھے خبر نہیں ہے، حضرت حذیفہ اندھیرے میں پیٹھ کے پیچھے ہی تھے سرکار کے، سرکار نے کون بھی کہا اور نام بھی لے لیا، تو پتا چلا میرے آقا اپنے امتی کے نام سے بھی واقف ہے، وہ چاہے ہندوستان میں رہے، چاہے وہ کہیں رہے، کسی کونے میں رہے، سرکار کے چاہنے والے کو سرکار جانتے بھی ہے، اور اس کے نام سے بھی واقف ہے، اس کے خاندان سے بھی واقف ہے، وہ آقا ہے، کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون؟ حذیفہ، آپ نے کہا جی حضور، تو پھر سرکار نے اچھا کیوں آئے یہ بھی کہا، پھر اس نے کہا اللہ تمہاری اور ہماری ماں کی مغفرت کر دے، یہ تو بہت دور، ماں نے کہا تھا کہ میری مغفرت کی دعا کرانا، ماں نے کہا تھا تمہاری مغفرت کی دعا کرنا، سرکار پیچھے ہے، حذیفہ کے نام کو بھی بول رہے ہیں، دل کے مقصد کو بھی پہچان رہے ہیں، تو پتا چلا کہ ہم یہاں یاقوت مرے میں کھڑے رہ کر سلام بھیجتے ہیں سرکار پر، مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ کہتے ہیں، تو سرکار مدینے میں رہ کر ہمارے سلام کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ہم کو پہچانتے ہیں، ہمارے نام کو بھی جانتے ہیں، سرکار جب اندھیرے میں حذیفہ کو جانتے ہیں تو اس اجالے میں سرکار ہم کو بھی پہچانتے ہیں، اس لیے ہم سرکار کو کہہ کہ یہ علم غیب والے آقا ہے، انہوں بولے کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہو رہا، وہ خود وہ تار وارا کیا ہے کہ وہ علم غیب والے آقا ہے، سرکار نے پہچانا کہ نہیں پہچانا، ان کے دل کی بات جانے کی نہ جانی، سرکار دلوں کی بات، روحوں کی بات، جسمانی بات، ہر ایک بات جانتے ہیں، اس لیے کسی شاعر نے خوب کہا ہونٹوں پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، ہونٹوں پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، کیوں علم غیب ہوگا، غائب ہی ان سے کیا ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ، انہیں پڑھا ہوا ہے بھی علم ہے کہ نہیں ہے، ارے جاہل تیرے کو کیا معلوم علم، کیوں علم غیب ہوگا، غائب ان سے کیا ہے، جو لوح پر لکھا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار کو اختیار نہیں ہے، سرکار نہیں جانتے،
ایسے لوگوں کو بلا کے آپ بریانیاں کھلا رہے ہیں، ایسوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ایسوں سے اتحاد کر رہے ہیں، اور ہم کو گالیاں دے رہے ہیں. دیتے رہو گالیاں، ہمارے کو گالیاں دینے سے فرق نہیں پڑتا، ہم کو برا کہنے سے فرق نہیں پڑتا. ہم تو ان کے ہیں جو میدان کربلا میں تیروں کھا کے بھی صبر کیا ہے. تو ہم تمہاری گالیوں پہ صبر کریں گے، لیکن امام حسین کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. سمجھ لو اچھی طرح. تو سرکار نے کیا کہا پھر حضرت حذیفہ سے، حذیفہ میرے سامنے ایک فرشتہ ٹھہرا ہوا ہے. دیکھو سرکار کہنے فرشتے آ رہے. ہاں سرکار فرما رہے یہ فرشتہ. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا یہ پہلی مرتبہ میرے دربار میں آیا. اب اربوں خربوں فرشتے ہیں، سرکار یہ جانتے ہیں کہ کون پہلی مرتبہ آیا، کون آ کے گیا اور کیوں آئے ہیں. سرکار نے کہا اس لیے آیا ہے اللہ سے اجازت لے کر کہ میرے کو سلام کرے. اور یہاں کا پلید اتنی بڑی داڑھی رکھ کے مسجد کا امام مفتی وہاں کا فارغ کہتے، فارغ ہی ہو گیا ہے. گندا کہنگا کی نہیں بولنا بولو آپ نہ چڑھیں تو نہیں نا. گندے کو گندا بول رہا ہوں میں. پھر یہ نہیں بولنا حضرت ایسی تقریر کرے ویسی کرے. ہماری تقریر ایسی ہے، ہم پلیتوں سے تعلق نہیں رکھتے، ہم طیبوں سے تعلق رکھتے ہیں. سرکار فرما رہے یہ فرشتہ ہے پہلی مرتبہ آیا. سرکار کیسا جان کیوں آیا؟ سلام کے لیے. انہیں مسجد میں سلام ہوا تو نکل جا رہا جوتیاں لے کے. کیا خبیث ہے. پھر بولنا نہیں کہتے، آ کے نہیں بول رہا تو ہمارے لوگ ڈر رہی نہیں سلام پڑھنا ہے نہیں ہے. تو دیکھو کیا معلوم فرشتے چاہتے ہیں سرکار کی بارے میں سلام پڑھ. تو امتی ہے نا، اب سلام پڑھنا نہیں پڑھنا. جو گیا اس کو روکنا، آگے پوچھا تو اب جواب وہی دینا. بہت سمجھا لیے ان کو. اتنی حدیثیں بیان کرے، قرآن بیان کرے، سمجھنے کا نام نہیں. آگے بول رہے کھڑے رہ کے سلام پڑھنا کہاں ہے؟ سنیوں کے پاس ہے. کہاں ہے؟ سرکار ہے حسین کے چاہنے والوں کے پاس ہے. تو خبیث یزیدیوں کے پاس نہیں ہے. تو جا یہاں سے. نہیں گیا تو پھر بتا دینا. ہے کہ نہیں آپ تیار؟ ہاں اپنی مسجدوں میں برابر سلام پڑھو، اپنے گھروں میں برابر سلام پڑھو، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرو، میلاد کے جلسے کرو. خبیثوں سے مت ڈرو. ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، رسول سے ڈرو. سمجھے؟ فرشتہ سلام کے لیے آ رہا ہے. امتی پوچھ رہا ہے سلام پڑھنا نہیں پڑھنا. کہتے یہ امتی نہیں ہے، یہ دوزخی ہے. ہاں سمجھ لو اچھی طرح. پھر سرکار نے کہا یہ فرشتہ نہ صرف میرے سلام کے لیے آیا ہے، سلام کے ساتھ اس سے ہم فاتحہ پڑھتے. فرشتہ اس لیے آیا ہے نہ صرف میرے سلام کے لیے آیا ہے، بلکہ یہ پیغام لے کر آیا اللہ سے کہ یہ فرشتہ کہہ رہا اللہ نے کہا جا کے میرے حبیب کو یہ خوشخبری سنا دو کہ آپ کی شہزادی مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے شہزادے امام حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہے. فرشتہ آ کے سرکار پہ سلام کہہ رہا ہے، اور حضرت فاطمہ حضرت حسن حسین کو جنتی کے سردار، جنتیوں کی سردارنی مالک نے بیان کر رہا ہے. اس لیے ہم سلام کر کے رسول پہ بھی فاتحہ بھیجتے ہیں، اہل بیت صحابہ پہ، اولیاء پہ، اپنے مرشد پہ بھی فاتحہ بھیجتے ہیں. یہ ہے. اب دیں گے فاتحہ، اب دیں گے شربت بنائیں گے، اب یزیدیوں سے مقابلہ کریں گے، اب نماز پابندی سے پڑھیں گے، کھڑے رہ کے سلام پڑھیں گے. اب سلام پڑھتے وقت بھاگیں گے تو نہیں نا، بھگوڑے بھاگتے. ہاں جو لوگ سلام نہیں کھڑے رہ سکتے وہ کیا گستاخوں کا مقابلہ کریں گے. اس سے بولے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. ارے آپا جان بیٹھ خاموش اپنی جگہ. کون قانون ہاتھ میں لے رہا؟ ہم تو بول رہے قانون ہی کے دائرے میں رہ کر گرفتار کرائے آتو. خالی جلسے میں بولنا آسان ہے، کرا کے بتانا. کوئی بھی مسلمان قانون ہاتھ میں نہیں لے رہا. ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہی اس گستاخان رسول کو سزا دو. آپ کیا بول رہے ہیں؟ گستاخان رسول کو سزا ہونا نہیں ہونا، قانون کے دائرے میں رہ کر. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہر چیز پر چارج کریں گے. اب جا کے نواز شریف جلوسوں میں معاملی
پھٹی پرانی وزارت کے لیے پیراں پڑ رہا مشرکوں کے، جا کے ناچ رہا. ایسے لوگوں کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے؟ ہم سمجھتے ہی نہیں ایسوں کو. ارے اللہ کے رسول کے ماننے والے اور ہوتے ہیں جو اللہ کی عظمتوں پہ اپنی گردن کے کٹاتے ہیں. ان کا نام ہے علی اکبر، ان کا نام ہے علی اصغر، ان کا نام ہے امام قاسم، ان کا نام ہے حضرت زینب، ان کا نام ہے حضرت ام کلثوم، حضرت رباب، ان کا نام ہے آن و محمد علیہ السلام. سارے اہل بیت اطہار، سارے شہدائے کربلا پر ہمارا سلام ہے. ان کا ذکر پاک اپنے گھروں میں کیجئے. اور ہمارا مرکزی جلسہ، جن کو دعوت نامے نہیں ملے ان کو دعوت نامے دیجئے. ہمارا مرکزی جلسہ آپ ضرور تشریف لائیں گے نا بھائی؟ ہمارا مرکزی جلسہ جامع مسجد افضل گنج میں جو پہلا مرکز اہل سنت ہے، آج 39 سال سے ہاں کام ہو رہا ہے. وہاں پر ہمارا مرکزی جلسہ 9 اگست 10 محرم الحرام منگل کے روز، آج ہفتہ ہو گیا، کل اتوار، کل بھی جلسہ ہے افضل گنج کی مسجد میں اور صبح 11 بجے. اور منگل کے دن، کل اتوار، پیر منگل کے دن 10 محرم ہے، سید الشہداء کی شہادت کا دن ہے. وہاں پر عظیم الشان پیمانے پر صبح 10 بجے جلسہ ہوگا. اور اس جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں دعائے عاشورہ پڑھائی جاتی ہے. سید الشہداء امام اعظم ابو حنیفہ، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر شہزادے بیٹے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا 10 محرم کو جو دعائے عاشورہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ہر بلا آفت اور مرض سے محفوظ رکھتا ہے. اس لیے 10 محرم کو کلین مرکزی مجلس علمات جامع مسجد افضل گنج میں صبح 10 بجے منگل کے روز جلسے میں دعائے عاشورہ 11:30 بجے پڑھائی جائے گی. آپ تمام حضرات 9 محرم کو بھی روزہ رکھیے، 10 محرم کو بھی روزہ کیے، خوشبو لگائیے، عطر لگائیے، خیر و خیرات کیجیے. اپنے گھر میں کھچڑی خبولی جو پکا سکتے ہیں اچھا پکائیے، شربت، امام حسین کی فاتحہ دلائیے. اور دعا عاشورہ پڑھنے کے لیے، امام حسین کی شہادت کے واقعات سننے کے لیے جامع مسجد افضل گنج میں منگل کے دن 10 محرم کو ضرور تشریف لائیے. ہماری دعوت کو قبول فرمائیے. ہینڈ بل آپ کو دیے جا رہے ہیں، دوسروں کو بھی آپ مدعو فرمائیے. کل کا جلسہ ہمارا مسجد حسینی ایک بنا فتح دروازے میں کل کا جلسہ ہے. پرسوں کا جلسہ باہر ہوگا پیر کے دن بعد نماز عشاء. پیر کے دن کا جلسہ 9 محرم کا شب عاشورہ کا جلسہ زین فنکشن ہال اندرون تالاب کٹے میں ہوگا. اندرون تالاب کٹا زین فنکشن ہال 9 محرم کو آپ تشریف لائیے. انشاءاللہ مزید شہادتوں کا میں ذکر کروں گا. حضرت عباس کی شہادت ہے اور 9 محرم کو کیا واقعات ہوئے کربلا میں وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. 10 محرم کو بھی امام حسین کی اور تمام شہداء کربلا کی انشاءاللہ شہادت کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ پیر کے دن بھی زین فنکشن ہال اندرون تالاب کٹا میں تشریف لائیں گے اور جامع مسجد افضل گنج میں بھی آپ تشریف لائیں گے منگل کے دن. آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس سے پہلے مولانا سید عبدالواسع نقشبندی خادی چشتی نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہم میں اب نہیں رہے، اور مولانا سید عبدالواسع جو ہماری جامع مسجد افضل گنج میں ہر سال دعائے عاشورہ پڑھاتے تھے اور وہ وہاں تفسیر بیان کرتے تھے. وہ یہ ان کی سنت کو ان کے شہزادے، ان کے جانشین خلیفہ، یہ ہمارے جناب سید محمد علیم الدین نقشبندی چشتی نیازی، ہمارے شمس بابا، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کو صحت و تندرستی دے، ان کے باپ کی صحیح علم و جانشینی کا حق ادا کرے اور ان کے ذریعے سے علم و روحانیت کے سوتے پھوٹے یہ کوشش کریں. اور ان کے شہزادے عبدالواسع صاحب کے ہمارے شمس بابا نے یہ اپنی بابا کی سنت میں یہ جلسہ رکھا ہے. اللہ ہمارے مولانا واسع کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرمائے. ہمارے مولانا واسع کی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کے شہزادے شمس بابا بھی کام کر رہے ہیں. اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کو سلامت رکھے، اپنے باپ کے کام کو جاری رکھے. یہ آئندہ میلاد کا جلسہ بھی اپنی باپ کی سنت میں یہاں کریں گے انشاءاللہ ربیع الاول میں. یہ جلسہ تو ہم واسع صاحب کی جو ہے ایصال ثواب کے لیے جلسہ رکھا گیا. اللہ اس کا پورا ثواب واسع صاحب کو عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے.
اور اللہ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے, آپ کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے. ان تمام جلسوں میں آپ تشریف لائیے, کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تم حبیب کبریا ہو, تم تجلی خدا ہو, تم پہ جان میری فدا ہو. کیا کہوں میں تم کو کیا ہو, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الغیاث جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ, تیرا حسرت ثنا کا ہے جدائی میں پریشان. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. سکھ بھرے بالوں کا صدقہ, ناز کے بالوں کا صدقہ, کربلا والوں کا صدقہ, بھیک دو لالوں کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. سید الشہداء سلام علیک, سبط خیر الورا سلام علیک. سید الشہداء سلام علیک, سبط خیر الورا سلام علیک. فاطمہ کے جگر علی کے پسر نوشہ کربلا سلام علیک. سید الشہداء سلام علیک, سبط خیر الورا سلام علیک. عرش کا پا زمین تھرا گئی وار صبر و رضا سلام علیک. سید الشہداء سلام علیک, سبط خیر الورا سلام علیک. بخشوانے تو نانا کی امت گھر کا گھر لٹ گیا سلام علیک. سید الشہداء سلام علیک, سبط خیر الورا سلام علیک. ربنا تقبل منا الفاتحہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. لي خمسة لطف بها أهل الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهم والفاطمة. ارحموا يا ساداتي في خلتي في ذلتي يا حسين يا حسن يا فاطمة يا بطران. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربي زدني علما والحقني بالصالحين. یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں آپ کی اعلیٰ و صاحب کے صدقے میں حضور
مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں، سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، کل اہل بیت اطہار صحابہ صحابیات کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار کے صدقے میں، حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار کے صدقے میں، تمام اولیاء اللہ، حضرت حسین شیرازی صاحب کے رحمۃ کے صدقے میں، حضرت اللہ حکم صاحب رحمۃ اللہ کے صدقے میں، حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ کے صدقے میں، میرے مولا ہمارے جلسے کو قبول فرما دے، جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے یا اللہ۔ جو اتنی دیر تک اتنی پھوار میں بارش کے بیٹھ کر تیرے محبوب امام حسین کا ذکر سنے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں جو آرزو خواہش مرادیں پوری فرما دے یا اللہ۔ ہم سب پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ۔ ہم پر رحمتوں کی چادر تان دے یا اللہ، ہماری عمر دراز فرما، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ، ہمارے جسم میں کشادگی و برکت عطا فرما یا اللہ۔ ہم کو آسمانی، زمینی، سلطانی ہر آنے والی بلا آفت امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ۔ کرونا وائرس جیسی بلاؤں امراض سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، بری لوگوں کی نظروں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما دے یا اللہ۔ جب ہم مر رہے ہوں لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، سامنے ہمارے رسول اللہ ہو، امام حسن حسین حضرت فاطمہ حضرت علی ہو، غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، بہرام سرکار ہو یا اللہ۔ ان تیرے نفوس فضیہ تیرے محبوبوں کو دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے یا اللہ۔ ہمارا آخرت ہماری بہتر فرما دے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے یا اللہ۔ دوزخ کی آگ سے بچا یا اللہ، جنت الفردوس عطا فرما، میزان القصرا سے آسانی سے گزار دے، قبر کے عذاب سے بچا لے یا اللہ۔ تیرے حبیب پاک امام حسن حسین شہیدان کربلا کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کے حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام، گستاخان رسول، گستاخان قرآن، گستاخان اہل بیت، گستاخان صحابہ، گستاخان اولیاء کو سب سزا دے میرے مولا، ان کو گرفتار کرے میرے مولا، اور مسلمانوں کو ہمت و طاقت عطا فرما، مسلمانوں کو بدعقیدہ گستاخوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت دے اور ان کو غلبہ عطا فرما میرے مولا یا اللہ۔ اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے، امام حسین کے چاہنے والوں کا بول بالا کر دے، یزید کے چاہنے والوں کا منہ کالا کر دے یا اللہ۔ ہم میں جو بیمار ان کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ۔ جو جس بیماریوں میں ہے اللہ، ان کی بیماریوں کو دفع فرما اور ان کو شفا عاجلہ و قابلہ عطا فرما یا اللہ۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے یا اللہ۔ جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے قرض ادا فرما دے یا اللہ۔ جن کے کاروبار دکان نہیں چلی، بہتر کاروبار دکان چلا دے یا اللہ۔ جن لڑکیوں کی شادیوں میں جیسے جیسے شادی کرا دے یا اللہ، ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا کر دے یا اللہ۔ جو لڑکے لڑکیاں بچیاں پڑھ رہے ہیں مدرسوں کالجوں میں یا اللہ، ان کو جو کامیابی عطا فرما، کامیاب ہو جانے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما یا اللہ۔ جو جس پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما دے، جو جس مشکل میں ان کی مشکلوں کا آسان فرما دے یا اللہ۔ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما یا اللہ۔ ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے والے ہو جائیں، قرآن پڑھنے والے ہو جائیں یا اللہ۔ ہمارے گھروں میں امام حسین کی فاتحہ دینے والے ہو جائیں، 11ویں شریف کرنے والے ہیں، یا غوث یا خواجہ یا حسین یا علی یا رسول اللہ کہنے والے ہو جائیں یا اللہ۔ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے یا اللہ۔ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے، دین پر چلنے والا بنا دے، شریعت کا پابند بنا دے، ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما۔